علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں عموماً حنفی علماء یعنی بریلوی اور دیوبندی حضرات کی جانب سے رمضان المبارک میں قضائے عمری کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض علماء اسے بدعت کہتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ساری عمر کی قضا نمازیں ایک نفلی نماز سے معاف نہیں ہو سکتی، جبکہ اہل حدیث علماء صرف توبہ کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے۔ باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے، حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے، لیکن حنفی جو جید علماء ہے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطعاً قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی بھی، اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے۔ تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکھتے کہتے ہیں روز کی، یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہوگی، اور 3 وتر وہ کہتے ہیں یہ 20 رکھتے ہیں۔ جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے۔ یہ ان کا موقف ہے، اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں، جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 اعمال، لیکن یہ بھی گناہ جو ہیں وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضائے عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے، ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس سے قضائے عمری نہیں کروائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضائے عمری نہیں کرے گا، 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں شروع کر دے تو وہ اپنی بالغ ہونے یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے تھے، تارک الصلاۃ کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ ابھی چھوٹی بات ہے۔ تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے تھے، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا، باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضائے عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں، جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت موقدہ کا، کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو اور انہیں فرض کے بدلے تول لو اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی جائے. تو اگر نفلی عبادات آپ کے ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی. اور وہ 12 رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سنت موقدہ کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھ دی ہیں، جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، اور 3 وتر الگ سے سنت ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آپ پڑھیں. تو یہ نفلی عبادت آپ روزانہ 12 اور 3 15 ہو گئی. 2 رکعتیں اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اور پڑھیں، اور وہ عشاء کے وتر کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو تہجد کے ایکویلنٹ ہیں. مسند احمد میں اور سنن دارمی میں اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، میری الگ سے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں اس میں. تو 17 نوافل تو یہ آلموسٹ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی. باقی جو وتر کی قضا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، جو پرانی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں آپ نے وتر بھی قضا کرنے ہیں. البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں وہ آپ ضرور کریں وتر قضا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو سفر میں بھی وتر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے. اور پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت تلاوت کی. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ پھر نماز کے جو قضا کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا. مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے عصر مغرب عشاء پڑھ لے. اس کی روٹین نہ بنائے گی نا، میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں، کبھی کبھار. تو یہ جو کہا تھا نماز قضا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں جی قضا نماز کا طریقہ بتائیں جی. وہ طریقہ کیا ہے یار؟ جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو، اور زبان سے تو نیت کرنی بھی نہیں ہوتی، دل میں وہ آپ کے لیے وہی ہے. اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے دل میں نیت کریں. اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج والی جڑی فجر رہ گئی سی وہ میں قضا کر رہا ہوں، یا جڑی کل والی رہ گئی سی وہ کر رہے ہیں. بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے، وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی ہے. یہ قضا کی ٹرم تو فقہاء نے ڈیفائن کی ہے نا، ادروائز احادیث میں ہے نماز کا فوت ہو جانا. اس طریقے سے وہ کہتے ہیں قضاء عمری کے روزے بھی ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی بتاتے ہیں. اب زکوٰۃ تو پھر بھی چلو بندہ نکال سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی ہے، ایک نیت ہی کرنی ہے اپنے مال میں سے پیسہ نکالنے کی. لیکن روزے اگر کسی کو 10 سال کے یا 15 20 25 سال کے رکھنے پڑ جائیں، وہ تو ایک رمضان کے روزے رکھنا ماحول میں رکھے جاتے ہیں، ادروائز تو ایک نفلی روزہ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو بس ٹھیک ہے، توبہ کیا اللہ سے، امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اب آگے معاملات کو لے کے چلیں. تو آج کی اس حوالے سے گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ قضاء عمری کوئی چیز نہیں ہے. پرانی جو زندگی میں قضا نمازیں ہوئیں اللہ سے توبہ کریں، معافی کی امید ہے. ٹینشن نہ لیں، آٹومیٹکلی نفلی عبادات آپ کی اس غلطی کا کفارہ بھی بنتے جائیں گے اگر آپ کو زیادہ ٹینشن ہے، ادروائز توبہ بھی کافی ہے. اور جو توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ کرنا ضروری ہے. وہ کوئی نہیں کہتا کہ جس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈھیری بناتے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گی جب تک آپ نہیں پڑھیں گے.